اتر بھی جائیں گے۔ 8ویں امام نے فرمایا میں تمہیں 2 نشانیاں بتاتا ہوں اپنے بیٹے کی، سمجھنا نہیں یار، میرے کو جگامڑ دا ٹائم کوئی نہیں ہے۔ فرمایا 2 نشانیاں بتاتا ہوں اپنے بیٹے کی، جس طرح دیکھ اے میری شناختی علامت ہے، دیکھو نا یہ ماتھے پر زخم کا نشان، یہ میری شناختی علامت ہے، میرے آئی ڈی کارڈ پہ لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو امام زمان کی شناختی علامت کیا ہے؟ کائنات قربان ہو جائے۔ 8ویں حجت خدا نے فرمایا 2 نشانیاں بتاتا ہوں۔ پہلی نشانی فرمایا تطوی لہ الارض، ہمارے 12ویں کے سامنے زمین سمٹ جائے گی۔ میں تھوڑا ٹینشن میں بھی ہوں کہ میں نے ادھر چکوال جانا ہے، لمبا سفر ہے میرا، مجھے 4.5 پونے 5 گھنٹے لگنے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن امام زمانہ کو یہاں سے چکوال جانے کے لیے گھنٹے نہیں چاہیے، اتنی دیر میں چکوال، اتنی دیر میں پشاور اور اتنی دیر میں کراچی۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ یا علی علیہ السلام فرمایا ہمارے 12ویں کے سامنے زمین، اس کی تشریح پھر کبھی آیت تو کروں، ہمارے 12ویں کے سامنے زمین، ایک گالتی جلدی تختی تے لکھ لو یار۔ کوئی بندہ کہتا نا میں تمہارے امام زمانوں میں آ گیا ہوں، تو ان کو کہیے قبلہ پھر آگے نا مجلس کے آخر میں دعا کروائیے، وہ کہنا نہیں میں بیٹھا ہوں مکہ میں یار، فلائٹ ہی نہیں مل رہی، یہ مطلب وہ امام نہیں ہے۔ گل سمجھے چاہ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ امام کے سامنے زمین سمٹ جائے گی۔ پھر سرکار نے فرمایا لا ذل لہو، اے بڑی سوکھی گل جے، اینو پلے بن کے نال لے جاؤ۔ سرکار نے فرمایا لا ذل لہو، ہمارا 12واں جب آئے گا اس کے جسم کا سایہ نہیں ہوگا۔ یقین جانو آپ ماشاءاللہ محبت کرنے والے لوگوں، کوٹی امیر علی والوں، اس ایک جملے کی وجہ سے وہ فرقہ بننے سے بچ سکتے تھے ایران کے لوگ۔ علی محمد شیرازی نے کہا تھا میں امام مہدی ہوں، وہ شاہ صاحب لائٹ تے تھلے لے جانا، شاہروں دا سایہ 10 دے ویا امام زمان نے۔ گل سمجھے چاہ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے، فرمایا ہمارے 12ویں کے جسم کا سایہ۔ سید الشہداء سے پوچھے کہ مولا کیف یعرف الامام، مولا آپ کی بیٹی کو ہم پہچانیں گے کیسے؟ کائنات قربان ہو جائے، یقین جنو معصوم کا کلام پڑھتے جاؤ، سنتے جاؤ، لطیفے جگتے مجلس میں انتہائی نامناسب کام ہے کہ یہ امامے میں بندے اب لطیفے پڑھنا شروع ہو گئے مجلسوں میں۔ اترے پیڈل پیرہ اترک 5 ہاتھ اترک، علماء کا یہ کام نہیں ہے لطیفے اس طرح کے پڑھنا، ٹھیک ہے جی؟ 3 پیروں میں اور 5 ہاتھوں میں۔ آٹو گیئر کے تے ہوتی 2 ہیں نیچے، 3 پیڈل اس کے ہوتی کوئی نہیں، کئی گڑیاں 7 گیریاں وقت تو 7 گیری گڑی نو کہ کر سو کرنا لگا اللہ یار۔ بہرحال میں خدمت میں کروں گا کہ حضرت نے فرمایا کہ اس کے سامنے زمین سمٹ جائے گی، اس کے جسم کا سایہ نہیں ہوگا۔ پوچھا مولا حسین آپ فرمائیے کیف یعرف الامام، مولا امام زمان کو ہم پہچانیں گے کیسے؟ اور یقین جان یہ جو بل لانے والے ہیں نا انہیں پتہ چلنا چاہیے شیعہ مذہب مٹنے والا مذہب نہیں ہے، ہم نے بڑا سوچ سمجھ کر 12 کا امام مانا ہے۔ اللہ اکبر، تیری گیدڑ بھبکیوں سے ہم مٹنے والے نہیں ہیں، ہمارے علماء بلائیں گے تو ہم کھڑے ہو جائیں گے، وہ بٹھائیں گے تو ہم بیٹھ جائیں گے، نہ ہم کھڑے ہونے میں اپنی مرضی کے مالک نہ بیٹھنے میں اپنی مرضی کے مالک، لیکن خیال رکھنا یہ مذہب مٹنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ مذہب کی سچائی کی ہمارے پاس دلیل ہے۔ سید الشہداء نے فرمایا یعرف بمعرفت الحلال والحرام واحتیاج الناس الیہ واستغناء عنہم، فرمایا ہمارے 12ویں کی اور بلکہ ہر امام کی 2 نشانیاں، پہلی نشانی اسے حلال کا بھی پتا ہوگا، حرام کا بھی پتا ہوگا، دوسرا دنیا اس کی محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا علی علیہ السلام، اس ملک کے ذمہ دار بڑے عجیب و غریب لوگ ہیں، کبھی تکفیری پالتے ہیں ہمارے مقابلے میں، کبھی خاتم رضوی مرحوم کو کھڑا کرتے ہیں، کبھی آصف جلالی کو اٹھا کر ہمارے سامنے کھڑا کرتے ہیں۔ کیوں بھئی یہ مذہب، ہاں یہ مذہب ختم نہیں ہوگا، اس طرح کی بلیاں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں طریقہ بتاتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں، ہم مذہب چھوڑتے ہیں، مشی چھوڑتے ہیں، جلوس چھوڑتے ہیں، سب ختم کرتے ہیں، اور لیکن خالی ایک کام کرو، کسی اپنی کتاب سے ہی ثابت کر دو ان 12 میں سے کوئی ایک سوالی بن کر کسی غیر کے دروازے پر گیا۔ اور اے تکو نا اے گل بڑی سمجھنا لیجئے، اے گل بڑی سمجھنا لیے۔ فرض کرو میں نے ادھر کوٹلی امیر علی پہلی دفعہ میں آ رہا تھا،
تو میں ایک بندے سے پوچھتا ہوں ادھر مڑ کر، یار کوٹلی میری لے جانا، وہ کہندا سرکار تسی ساڈے مہمان ہو چکوال تو آئے ہو، مینوں تو نہیں پتہ، میں کہ بے بندے کو پوچھ کے تو انہوں دس دے دو۔ دوسرے کہا سرکار میں تو ہوں ہی کوٹلی امیر علی کا۔ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے اس سے پوچھ جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ کام اپنا سر کٹا دے گی لیکن سر جھکائے گی نہیں، اس لیے اس قوم کے سامنے دو طرح کا اسلام آیا، ایک محتاجوں کا دیا ہوا اسلام، ایک بے نیازوں کا دیا ہوا اسلام۔ میری عقل نے کہا اسلام اس سے لے جو کسی کا محتاج ہے۔ یا علیہ سرکار نے فرمایا ہمارا بارواں کسی کا محتاج۔ میں نے ختم کر دیا، بس اختتام کے قریب آ گیا۔ شاید یہ آئینہ ہے، میرے بڑے محترم میرے بھائی ہے، بہت زیادہ مجھے محبت بھی ہے، ان کے نیک انسان ہے، اللہ کے قدرت سے ضیاء سے نقوی نجفی صاحب۔ میں بس آخری سے پہ آ کے آپ کو چھٹی دینے لگا ہوں۔ معرفت امام کا ایک پہلو ہے امام زمان کی علامتیں جو میں نے آپ کو بتا دی۔ 4 علامتیں میں نے آپ کے سامنے، گل پلے بنو یار، 4 علامتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اس کے بعد امام زمان ارواح و نفدا کی ریت ہونا، یہ جو میں اور آپ ہیں، یہ شرف کتنا بڑا ہے۔ سرکار اے موبائل ہے نا، میں گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ ہوتا ہوں، اگلی سیٹ پہ استاد ہمارا گاڑی چلا رہا ہوتا ہے۔ اس موبائل میں بڑی غلط چیزیں آتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، میرا دیکھنے کو دل نہیں کرتا، پتہ ہے کیوں؟ وجہ میں کوئی ولی اللہ نہیں ہوں، اس لیے دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ یار میں گیا تھا کوٹلی امیر علی میں، سادات میرے بانی تھے، کھانا کھلایا، عزت دی، اپنے گھر کے اندر گزار کر لے گئے، اپنے اصل کمرے میں لے کر گئے۔ یار جب مجھے سادات اتنی عزت دے رہی ہیں تو میں اپنے آپ کو ذلیل کیوں کروں؟ حدیث پیغمبر ہے، فرمایا کسی بندے نے پوچھا تھا نا اللہ کا نبی کیا سارے نبیوں کی ساری تبلیغ ایک جملے میں بیان ہو سکتی؟ فرمایا ہو سکتی ہے۔ توجہ 1,24,000 نبی کی ساری تبلیغ ایک جملے میں، ایک سوکھا کم ہے؟ زارا کے بابا نے فرمایا ہاں میں سارے نبیوں کی ساری تبلیغ ایک سطر میں کہتا ہوں، اذا لم تستحی فافعل ما شئت، فرمایا جس میں حیا نہیں ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایک حیا لوگوں سے ہوتا ہے، ایک اپنے آپ سے حیا۔ مجھے گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، خدا اور امام زمان اور 14 کے علاوہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا گاڑی کی پچھلی سیٹ پر، لیکن اپنے آپ سے شرم آتی ہے۔ یار اتنی عزت میں سمیٹ کر آیا ہوں ادھر سے سادات کے علاقے سے، کوٹلی امیر علی سے، کہاں سے لوگ آئے جناب مجھے سننے کے لیے، کئی میرے ہاتھ چومے، کئی مجھے جھک کر مل رہے ہیں، مجھے اتنی عزت میں گوا دوں ایک غلط چیز دیکھ کر۔ کاش تجھے پتہ چل جائے جوان، امام زمان کی ریت ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے، تو کئی گناہ اس لیے چھوڑ جائے۔ پر مجھے اللہ نے امام زمان کی ریت بنا کر کتنی بڑی عزت بخشی ہے۔ سنیے گا، چھٹے امام نے فرمایا لو ادرکت لخدمت ایام حیاتی، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا لو ادرکت لخدمت ایام حیاتی، یہ 2 معصوموں نے فرمایا کاش ہم 12ویں کی ریت ہوتے۔ کوئی نہیں سمجھ آ رہی ہے، کاش ہم 12ویں کی ریت ہوتے۔ نبی نے فرمایا اپنے صحابہ کرام کو سیاتی قوم، ایک ایسی قوم آنے والی ان قریب، ایک ایسی قوم آئے گی اجر رجل واحد منہم یعدل اجر 50 منکم۔ سرکار نے فرمایا کوٹلی امیر علی میں میرے 12ویں کی ریت کا مومن مغرب کی نماز جب پڑھے گا نا، اور ادھر سلمان جیسے 50 صحابی وہی نماز پڑھیں گے، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دونوں اپنی نمازوں کی قدر کر، اپنی حسین کی قدر کر، اپنی زیارت عاشورہ کی قدر کر، اپنی نیکیوں کی قدر کر۔ تیری ایک بندے کی نیکی پاک پیغمبر کے 50 صحابیوں کی اسی نیکی کے برابر ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کا نبی نزل فینا قرآن ہمارے زمانے میں اترا ایک، اور دوسرا کننا معک ببدر و حنین، ہم تو بدر و حنین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ کوٹلی امیر علی والوں کے دور میں نہ قرآن آیا
اور نہ یہ کسی جنگ میں آپ کے ساتھ تھے. تو اللہ کا نبی نہ جنگ میں آپ کے ساتھ، نہ قرآن ان کے زمانے میں اترا. تو اللہ کا نبی یہ فرمائیے پھر آپ نے یہ کیا فرما دیا؟ توجہ، آپ نے یہ کیا فرما دیا کہ تم میں سے ان میں سے ایک بندے کی عبادت اور کوئی نیک عمل تمہاری 50 بندوں کی عبادت کے برابر ہوگی. سرکار نے فرمایا لِأَنَّكُمْ لَوْ حُمِلْتُمْ مَا يُحْمَلُونَ لَمْ تَصْبِرُوا صَبْرَهُمْ. اللہ جو امتحان میرے بیٹے مہدی کی ریت سے لے گا، اگر تم سے لیتا تم صبر نہ کر سکتے. کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ تم صبر نہ کر. مولا کیا مطلب؟ سرکار نے فرمایا میرے معجزے دیکھ کر مجھ پر ایمان لانا اور ہے، لیکن سیالکوٹ کے مومنوں کا زمانے کے امام کو دیکھے بغیر ایمان لانا اور ہے. بہت بڑی عزت، بہت بڑا مرتبہ. آپ میں سے جو بندے مطمئن ہے نا کہ ہمارا وارث ہے امام زمان، دنیا لاکھ، اور یہ امام زمان نے فرمایا بھی ہے، امام زمان نے فرمایا بھی ہے. ابو ظریف نامی صحابی، 11ویں امام کا صحابی ہے، یا کا خدمت میں آیا. اس نے کہا مولا من صاحب الامر بعدک، آپ کے بعد ہمارا وارث کون ہے؟ فرمی ابنی، میرا بیٹا وارث ہے. اس نے کہا مولا ہم نے آپ کا بیٹا دیکھا ہی کوئی نہیں ہے. سرکار نے فرمایا ہاں جا فلاں کمرے میں سجدے کی حالت میں پائے گا. آخری حدیث چھٹی دینے لگا. وہ کہتے ہیں جب میں کمرے میں گیا نا، 3 سال کا بچہ تھا، سجدے میں سر اٹھایا، فرمایا یا ابا ظریف، آ گیا ظریف کا بابا، آ گیا ہے. یار سونت نہیں گئے، آ گیا ظریف کا بابا. یعنی اس کو بھی جانتے ہیں، اس کے بیٹے کو بھی جانتے ہیں. 3 سال کا بچہ اس مومن کو بھی جانتا ہے، اس کے بیٹے کو بھی جانتا ہے. فرمایا حل تعرفنی، تجھے میری معرفت ہے؟ تجھے میری معرفت ہے؟ جب کہا نا تجھے میری معرفت ہے، تو اس نے کہا نعم انت مولائی وابن مولائی، بالکل آپ میرے آقا اور میرے آقا کے فرزند ہیں. فرمایا لیسا تازی معرفتی، میرے بارے میں اتنی معلومات رکھنا کہ میرے والد کا کیا نام ہے، میرا نام کیا ہے، یہ میری معرفت نہیں ہے. تو مولا پھر آپ کی معرفت ہے کیا؟ سرکار نے فرمایا 2 باتوں پر ایمان رکھنا میری معرفت ہے. پہلی بات انا خاتم الاوصیاء، میں وہ ہوں جس پر امامت کا سلسلہ ختم ہے. اور دوسرا فرمائے بھی یدفع عن اہلی و شیعتی، فرمائے تمہارے خلاف اسمبلیوں میں سازشیں ہوں گی، سینٹ کے اندر سازشیں ہوں گی، ادارے تمہارے خلاف سازشیں کریں گے، قومیں تمہارے خلاف اکٹھی ہو جائیں گی، فرقے کھڑے کیے جائیں گے تمہارے خلاف، اشرف جلالی جیسے پلانٹڈ بندے تمہارے خلاف اٹھائے جائیں گے. لیکن سرکار نے فرمایا گھبرانا نہیں ہے. بھی یدفع عن اہلی و شیعتی، مجھ پر عقیدہ پکا رکھنا، میں وہ ہوں جس کی وجہ سے قیامت تک اہل بیت اور شیعوں سے بلائیں ٹلتی رہیں گے. یا علی رسول، بلائیں، آخری حدیث کا خالی ترجمہ نہیں، بسم اللہ، بلائیں ٹلتی رہے گی اور ٹل رہی ہیں. بلائیں الحمدللہ ٹل رہی ہیں، آئندہ بھی ٹلتی رہیں گی. لیکن ہمارا کبھی کبھی ایمان کا امام زمانہ امتحان لیتے ہیں. ہاں وہ امتحان ہوتا ہے، اور اس امتحان مطلب ہے ہم ایک ہو جائیں، اپنی لڑائیاں آپس کی ختم کر کے حسینیت کے دفاع کے لیے جب بھی علماء بلائیں ہم ایک ہو جائیں. ٹھیک ہے. آخری جملہ نہیں، مولا آپ کی معرفت کے بارے میں مزید فرمائیے. شیخ مفید کے خط میں لکھا فَلْيَعْمَلْ كُلُّ امْرُئٍ بِمَا يَقْرُبُ بِهِ مِن مَحَبَّتِنَا وَلْيَتَجَنَّبْ مَا يُدَانِي مِن كَرَاهِيَتِنَا وَسَخَطِنَا. فرمایا میری معرفت یہ ہے، آنکھ اٹھانے سے پہلے سوچ لیا کر، زبان چلانے سے پہلے سوچ لیا کر، کان سے کچھ سننے سے پہلے سوچ لیا کر، قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لیا کر، تیرے یہ کام مجھ مادی کو دکھ دے گا یا سکھ دے گا. یا علی رسول. جوانوں بڑی سادہ سا فارمول ہے، اپنے امام زمان کا دل نہ دکھا. اپنے امام زمان کا ایک سید بہت بڑا معرفت والا بندہ، اس کی بڑی ملاقاتیں امام زمان کے ساتھ. وہ کہتے ہیں امام زمان ایک دفعہ میں ملا حضرت سے، سرکار نے فرمایا اس قبرستان میں سے اس قبر پہ فاتحہ پڑھ. اس قبر پہ وہ کہتے ہیں میں نے فاتحہ پڑھی. میں نے کہا مولا اتنا بڑا قبرستان، ایک قبر پہ فاتحہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اس کا نام علی مفسر ہے،
پورے قبرستان میں سے اس میں خاص بات تھی کیا؟ فرمایا اس نے کبھی میرا دل ہی نہیں دکھایا، اس نے کبھی میرا دل۔ مولا مطلب کیا؟ سرکار فرماتے ہیں کوشش کرتا تھا زبان وہ نہ بولے جو مجھے دکھ پہنچائے، آنکھ وہ نہ دیکھے جو میرا دل دکھائے۔ فرمایا اس کا نتیجہ نکلتا تھا اگر اس کی زبان سے ایسی کوئی بات نکل جاتی تھی یہ فوراً پریشان ہو جایا کرتا تھا۔ دیکھو اگر آپ اپنی زبان پہ قابو پاتے ہو، میں گالیاں نہیں دینی گا، میرے امام کا دل دکھتا ہے، اور اگر زبان سے گالی نکل جائے گی پریشان ہو جاؤ گے۔ ایک جوان گانے سننا چھوڑ دیتا ہے، میرے امام کا دل دکھتا ہے، اگر کبھی کان میں آواز پڑے گی پریشان ہوگا، یہ میں نے کیا کیا؟ اگر ایک بندہ اپنی آنکھ پہ قابو پا چکا ہے امام زمان کی خاطر، میرے امام کا دل دکھتا ہے جب میں کسی کی ماں بہن بیٹی یا حرام دیکھتا ہوں، اگر کبھی آنکھ اٹھے گی یا اللہ میں نے کیا کر دیا، سرکار فرماتے کفا بالنظم توبہ، اس کی پریشانی توبہ بن جاتی ہے، میرے دل کا زخم بھر جاتا ہے۔ جوانوں آخری سطر ممبر شاہ جی کے حوالے، کوشش زیادہ میں آپ کو بڑا سبق نہیں دیتا، جوانوں خاص طور پر آپ کے لیے خاص طور پر خدا را پورا سال ریہرسل کرو، اپنی آنکھ پر قابو پاؤ امام کی خاطر۔ ہاں آسان ہے، 2 جملے سپیڈ سے کہوں گا، اس میں مجلس ختم ہو جائے گی۔ پہلا جملہ، اگر موبائل میں کوئی گندگی آ جاتی ہے نا تو ذرا یہ سوچا کرو تیری امام کی غیبت میں حالت کیا ہے۔ بازار میں کسی کی ماں بہن بیٹی گلی سے گزرتی ہے نا، سر جھکا لیا کر، سوچا کر تیرے امام کی حالت کیا ہے غیبت میں۔ شیخ مفید کے خط میں لکھا ما یحبسنا الا ما یتصل بنا ممن نکرہ ولا نؤثر منہم، ہم سمجھتے امام زمان صوفے لگے ہوئے زمرد اور رقیق کے محل میں بیٹھے ہوئے، نہیں میرا بھائی، سرکار نے فرمایا مجھے غیبت میں تمہارے غلط کاموں نے قیدی بنا رکھا ہے۔ یقین جانو جوانوں میں نے اس کو آزمایا ہے، سواد آ جاتا ہے جب بندہ اپنی آنکھیں جھکا لیتا ہے، کسی کی ماں بہن بیٹی گئے سر نیچے کر سواد آ جاتا ہے، موبائل میں گندگی ہے اگنور کر دیا مزہ آ جاتا ہے۔ پتہ کیا؟ جب بندہ یہ کہہ کر اپنی آنکھیں بند کر دیتا ہے، خالق نے یہ آنکھیں حرام دیکھنے کے لیے نہیں یوسف زہرا کے دیدار کے لیے عطا فرمائے۔ بس میں نے اتنا ہی پڑھنا تھا، اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو، جی بسم اللہ بسم اللہ، اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ شاید یہ آگے انتہائی محترم ہے میرے لیے، میں ان کو زیادہ بٹھاتا ہی کوئی نہیں، ویسے مدرسے کا استاد ہوں، ساری رات کا سفر ہے، صبح پھر کلاس سے کل پھر سفر ہے۔ اس وقت علی کی بیٹی کہاں ہے؟ اس وقت آج 22 اور 23 کی درمیانی شب ہے، مکے کے علماء نے یہی لکھا ہے پرسوں پہنچی کربلا بھائیوں کی جاگیر میں، اجرکم اللہ، 3 دن تک بھائیوں کی مہمان رہی، 20 سفر 21 سفر 22 سفر، لیکن کوٹی امیر علی والو حالت پتہ کیا تھی؟ کبھی قاسم کی ماں غش کر جاتی، کبھی اصغر کی ماں بے ہوش ہو جاتی، کبھی اونا محمد کی ماں غش کر جاتی۔ میرے مولا سجاد نے دیکھ لیا کچھ دن اور قیام کروں گا، میرا کو پردہ مر جائے گا۔ کل 23 سفر کا دن تھا جب مولا سجاد نے فرمایا بی بی وطن کی تیاری کرو، میرا پڑھنا آسان ہے تیرا سننا آسان ہے۔ زوار جب چھوڑتے ہیں نا کربلا کو، میں نے زوار تڑپتے ہوئے دیکھے ہیں کربلا میں، میں آپ کو یقین جانیے، یعنی اپنی دل کی بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، میں نہیں کہتا امام حسین کا وداع پڑھنا جائز نہیں ہے، مستحب ہے، میں نہیں کہتا اس کو، میں فتویٰ نہیں لگاتا، لیکن واللہ پاک ممبر پہ کھڑا ہوں، میں نے آج تک امام حسین کا الوداع پڑھا ہی نہیں ہے، میں نہیں پڑھتا، حرام نہیں سمجھتا، میں نے آج تک کو نہیں پڑھا۔ میں ایک شعر پڑھ کر کربلا سے آ جاتا ہوں، تو سانسوں کا سلسلہ ہے حسین، کو نہیں سمجھے، تو سانسوں کا سلسلہ ہے حسین، ہم تمہیں الوداع نہیں کہتے حسین، تیرے ذکر سے ہماری سانسیں چل رہی ہے، اب تجھے چھوڑے تو مر جائیں، ہماری زندگی کربلا، ہماری زندگی امام حسین۔ اللہ اکبر، میں اور تو اس طرح کربلا چھوڑتے ہیں، اور شاعر نے اچھا کہا تھا، دل کربلا میں رہ گیا میں آ گیا یہاں، اور واقعی جو بند ایک دفعہ کربلا جاتے ہیں وہ دل کربلا اس کا رہ جاتا ہے۔ انصاف سے بتا، میں اور تو
کربلا چھوڑتے وقت تڑپتے ہیں زینب نے کربلا کو کیسے چھوڑا؟ میں اتنا کہتے رہتا ہوں یہ کہہ کر کربلا سے چل پڑی، حسین تیرے امام بیٹے کا حکم نہ ہوتا زینب کبھی تیری کربلا چھوڑ کر نہ جاتی۔ شاہری ماشاءاللہ فاضل نجف انہوں نے نجف سے سفر کی ہے، میں چونکہ کمی ہوں میں نے کم سے سفر کی ہیں، تو ہم بائی روڈ آتے تھے کم سے، میکسیمم بائی روڈ آئے ہیں، لمبا 5 دن کا سفر تھک کار جاتے، لیکن جیسے جیسے وطن قریب آتا نا خوشیاں پیدا ہوتی دل میں، ماں ملے گی، بھائی ملے گا، بہن ملے گی، تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ جو سید بیٹھے ہو آپ کی پھوپھی کل چلی کربلا سے وطن مدینہ، جیسے جیسے مدینہ قریب آ رہا تھا زینب خوش ہو رہی تھی، مقتل کی کتابیں کہتی ہیں علی کی بیٹی کا وطن قریب آ رہا تھا، زینب کے دکھ بڑھتے جا رہے تھے، ادھر مدینہ کی دیواریں نظر آئیں، زینب نے نوحہ پڑھا، مولا سجاد نے قافلہ ہی روک دیا۔ سنیں گا کیا نوحہ پڑھا؟ فرمائے مدینہ تجدنا لا تقبلینا، انانا کا شہر زینب کو قبول نہ کر، مدینہ میں تیرے اندر آباد ہونے کے لائق نہیں رہ گئی۔ علی کی بیٹی کیوں آباد ہونے کے لائق نہیں رہ گئی؟ فرمائے خرجنا من کے بالاہلین جمعا رجانا لا رجال ولا بلینا، مدینہ 28 رجب کی آدھی رات میں بھائیوں کی صف اپنے ساتھ لے کر گئی تھی، بھتیجوں کی قطار اپنے ساتھ لے کر گئی تھی، لیکن مدینہ دیکھ زینب کی جھولی خالی، اجرکم اللہ، سارے بھائی قربان کر آئی، سارے بھتیجے قربان کر آئی، سجاد اور باقر کو مشکل سے بچا کر سجاد اور باقر کو مشکل سے بچا کے لئی۔ اللہ اکبر۔ بشیر تیرا باپ شاعر تھا؟ ہاں مولا شاعر تھا۔ تو شعر پڑھ لیتا؟ مولا پڑھ لیتا ہوں۔ فرمائے جانا میری پھپھی کے لیے پرسے کا انتظام کر، اس حال میں لے کر جاؤں گا میری پھپھی مر جائے گی نانا کی قبر پر، کسی نے پرسہ ہی نہیں دیا 72 کی ماتمدار کو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بشیر نے کہا مولا بسم اللہ میں پڑھتا ہوں۔ بشیر مسجد نبوی کے پاس آیا، ایک نوحہ پڑھا جس کے 2 مصرے تھے۔ پہلے مصرے پر میں نے تاریخ کی کتاب میں پڑھا مجمع رویا، مدینہ رویا، آپ پتہ نہیں کس طرح سنیں گے۔ دوسرے مصرے پر مدینہ اتنا تڑپا، عورتیں سر پہ چادر لینا بھول گئی، مرد پا برہنہ مولا سجاد کے خیمے کی طرف دوڑے، عورتیں دوڑی علی کی بیٹی زینب کے خیمے کی طرف۔ میرا آخری جملہ ہے، اللہ اکبر، وہ کیا پڑھا تھا اس نے؟ بشیر ابن جزل میں دونوں شعر پڑھتا ہوں۔ پہلا شعر جس نے رلایا مدینہ والوں کو کہ یا اہل یثرب لا مقام لکم، ہم مدینہ والا، مدینہ برباد ہو گیا، مدینہ اجڑ گیا۔ بشیر کیوں کہتا ہے مدینہ برباد ہو گیا؟ کہتے قتل الحسین فادمعی مدرارو، کربلا میں غریب مارا گیا، میری آنکھ میں آنسو اسی مظلوم کے غم میں۔ اس شعر پر مدینہ رویا، لیکن اگلے شعر نے مدینہ کو تڑپایا۔ سنے گا مدینہ تڑپا کا جب بشیر نے حسین کا تعارف کروایا۔ کون حسین مارا گیا؟ مور نبوت کا سوار مارا گیا، یہ تعارف نہیں کروایا۔ جوانان جنت کا سردار مارا گیا، یہ تعارف نہیں کروایا۔ جس کا جبریل درزی بن کے آئے، یہ تعارف نہیں کروایا۔ پھر بشیر نے ایسا کیا کہہ دیا؟ علماء نے لکھا ہے بشیر نے کہا لوگوں وہ حسین مارا گیا، الجسم منہ بے کربلا مزرجو، اور جس کا دھڑ کربلا میں بے کفن پڑا رہا، والراس علی القنات یدارو، سر نوکے نیزہ پر، کبھی کوفہ کبھی شام۔ اجرکم اللہ، اللہ اکبر۔ جس کا دھڑ کربلا میں بے کفن پڑا رہا، جس کا سر نوکے نیزہ پر، کبھی کسی بازار کبھی کسی بازار میں چھوڑ دیا۔ مرد دوڑے مولا سجاد کے خیمے کی طرف، پرددار بی بی علی کی بیٹی زینب کے خیمے کی طرف۔ 3 دن تک مدینہ کا باہر ماتم ہوا، 5 ربیع الاول، 6 ربیع الاول، 7 ربیع الاول، 3 دن کے پرسے کے بعد۔ اور میں وہ جگہ 2014 میں دیکھ کر آیا ہوں، سعودیہ والے وہ جگہ مٹا نہیں سکے جہاں پر مولا سجاد نے کافر اور رخ دے کے محراب موجود ہے، ایک چھوٹا سا کمرہ موجود ہے جس کو دیکھ کر لگتا ہے قافلہ زیادہ بڑا نہیں تھا جو سجاد واپس لے کر آئے۔ 3 دن تک مدینہ کے باہر ماتم ہوا، 5 ربیع الاول،
6 ربیع الاول 7 ربیع الاول 3 دن کے پرسے کے بعد تیرے مولا سجاد مطمئن ہو گئے تھے. اب میری پھپھی کا دل کا جتنا بوجھ ہلکا ہو گیا, اب نانا کی قبر پہ مر نہیں جائے گی. ایک ماتمی جلوس چلا مدینہ کی طرف, آگے کہ پھپھی بھتیجا, پیچھے سادات کی بچی ہوئی خواتین اور بچے. اللہ اکبر. مولا سجاد نے پھپھی کے ہاتھوں کو پکڑے, منظر ذہن میں بنا. اب وہ کام کرے, قبر کی پہلی رات میرا ایمان ہے تیری قبر میں ہمارے سارے مرحومین مہمان بنے گے امام حسین علیہ السلام کے. اب ہمارے مرحوم عرض کریں گے مولا تیری چہلم کی راتیں تھی, آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ فرمائے دیکھو میری چہلم کی مجلس ہو رہی تھی, دوران مجلس سب نے مل کر میری شام کے تھکے ہوئے بچے ہوئے لٹے ہوئے قافلے پہ سلام کیا. اس مجلس میں تیرا بیٹا, تیرا بھائی, تیری بہن موجود تھی. میں حسین اسی سلام کا جواب دینے تیری قبر میں آ گیا. السلام علی حسین یا زہرا وعلی علی ابن الحسین یا زہرا وعلی اولاد الحسین وعلی اخوات الحسین. علالت 8 ربیع الاول کا دن تھا. مولا سجاد نے پھپھی کے ہاتھوں کو پکڑا ہوا تھا. نبی کی قبر پہ لا رہے ہیں. نبی کی قبر کی چوکھٹ, علی کی بیٹی کہتی ہے سجاد میرے ہاتھوں کو چھوڑ دے. اللہ جاتا ہے کو قیامت کا منظر تھا جب مولا سجاد نے پھپھی کے ہاتھوں کو چھوڑا. زخمی ہاتھوں کے ساتھ, جو سید بیٹھے مجھے معاف کرنا, زخمی ہاتھوں کے ساتھ علی کی بیٹی نے نانا کی زری کی چوکھٹ پکڑی. نانا کی قبر پر آ کر شام کی تھکی ہوئی بی بی نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا. فرمایا السلام علیکہ یا جدہ, یعنی نانا شام کی مسافر بیٹی کا سلام. اللہ جاتے اگلا جو جملہ میں تیرے سامنے پڑھنے لگوں یہ میرا جملہ نہیں ہے, کسی عالم نے اپنی کتاب میں نہیں لکھا. امام زمان نے زیارت ناہیہ میں اپنی پھپھی کا مسائل بیان کیا. فرمایا نانا مجھے یاد ہے جب میری پھپھی نے 8 ربیع الاول تیری قبر پر آ کر مسائل پڑھا. سنے گا زینب سے کون سا مسائل پڑھا؟ فرمایا انی ناعیت الیک ولدک الحسین. اللہ جاتا زینب نے نہ شرابی کا بازار پڑھا, نہ کوفہ کا دربار پڑھا, نہ شام غریبہ پڑھی, نہ عباس کے بازو پڑھے, نہ اکبر کی جوانی. پھر زینب نے اپنے نانا کی قبر پر کیا پڑھا؟ فرمایا نانا تجھے یاد ہوگا جب بھی حسین تیری مسجد میں آتا نانا تو اپنا منبر چھوڑ دیتا, نانا دوڑ کے اپنے لال کا استقبال کرتا, پھر کبھی حسین کے ہونٹوں پہ بوسے دیتا, کبھی غریب کے سینے پہ بوسے دیتا. فرمایا نانا زینب تجھے بتانے آئی ہے کربلا میں 10 محرم کا دن تھا, 70 قدم کا فاصلہ. تیری زینب نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا. وَالشِّمْرَ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِ الْحُسَيْنِ, نانا تیری بوساگاہ تھی, اسی سینے پہ شمر سوار. اجرکم اللہ. آخری جملہ ہاتھ اٹھا دعا کے لیے, شرم نہ کر قبولیت کی گھڑیاں. میرا مالک کی جتنا مجمع بیٹھا ہے سب کو اپنے زمانے کے غریب امام کو یاد کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار میری قوم کے بچوں اور نوجوانوں کو اپنی آنکھ حرام سے بچا کر یوسف زہرا کی زیارت کے لائق بنانے کی توفیق عنایت فرما. میرا مالک بانیان مجلس کی حوائج شریعہ پوری فرما.
دکھ در پریشانیاں دور فرما پروردگار میں حقیر سمیت جتنا مجمع بیٹھا ہے سب کو اگلے سال کربلا کا چہلم نصیب فرما ہاتھ اٹھا دعا کے لیے شرم نہ کر قبولیت کی گھڑیاں میرا مالک کسی مومن کو خالیات نہ اٹھا تجھے اس وقت کا واسطہ جب زینب رات کی تاریکی میں اماں زہرا کی قبر پر آئی آخری جملہ التماس دعا کتاب آیت اللہ اختیار دی کے نام ہے سوگنامہ آل محمد فرمائے زینب اماں کی قبر پہ رات کی تاریکی میں آئی فرمائے اماں میرا ایک دکھ ایسا ہے جو میں نے کربلا میں حسین کے سامنے بیان نہیں کیا مدینہ میں نانا کی قبر پہ بیان نہیں کیا حسن مجتبہ کے سامنے بیان نہیں کیا عبداللہ کے سامنے بیان نہیں کیا لیکن اگر اماں زینب تیرے سامنے دکھ بیان نہیں کرے گی اماں میرا جگر پھٹ جائے گا جو ماتمی بندہ بیٹھا ذرا سر اٹھانا سنے گا زینب نے اماں کی قبر پہ کون سا درد بیان کیا فرمایا فاطمہ ما قد لکیت من عداک ولا کی راتا مما قد لکینا یعنی اماں تجھے ایک تازیانہ مارا گیا اماں تیرا بازو ٹوٹ گیا اماں تو قبر تک روتی گئی میں محمد کی بیٹی مجھے تازیانہ کیوں مارا گیا فرمایا اماں ذرا اٹھ کے دیکھ تو صحیح تیری زینب کی ساری پوچھ زخمی ہے اماں نیزوں کے زخم سیعلم الذین ظلموا ای منقلبین بر محمد وار محمد صلوات اب آپ کے سامنے قبلہ حجت الاسلام سید ضیاء الحسن نقوی نجفی خطاب فرمائیں گے اور آج کی مناسبت سے چونکہ یہ مجلس جو ہے شہزادہ امام حسن کی شہادت کے سلسلہ میں ہوتی ہے لہذا وہ بیان فرمائیں گے بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں یہ شہادت امام حسن جو ہے اصل میں 28 صفر کو منائی جاتی ہے بزرگوں 28 صفر کا وہ دن ہے جس دن زہرا کے گھر سے 2 جنازے نکلے تھے ایک جنازہ بیٹے کا نکلا تھا ایک جنازہ بابے کا نکلا تھا اولاد زہرا کی اپنی قسمت ہاں 2 تھے ایک کربلا میں یہی فرمایا تھا نا کہ حسن کے 2 کفن بنانا ہاں لیکن کہا کہ زمانے کی ریت جو ہے ایک کفن ہوتی کہا کفن جائے گا سفید ہوگا جب پلٹ کر جائے گا تو اس کا رنگ جو ہے سرخ ہوگا ایک کے تیر پہ جنازے دوسرے کا تیروں پہ جنازہ اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں قبلہ سید ضیاء الحسن نقوی نجفی صاحب کو وہ آئیں اور اپنے خطاب سے مواضع فرما پر محمد وآل محمد صلوات فٹ کر دینا شہدائے ملت جعفریہ کی ارواح طیبہ کے لیے جتنے مومنین مومنات اس دنیا سے انتقال فرما گئے ان تمام کی روحوں کو یاد کرتے ہوئے آپ تمام مومنین کے جو مرحومین ہیں ان کے لیے بالخصوص آج کی اس چہلم کی مجلس ادا کے جو بانیان ہیں جنہوں نے